خواتین و حضرات، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں نے آپ کی تمام باتیں سنی ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ وہ سیکٹر ہے ایس ایم ای جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، اور میں اس نتیجے پر بہت پہلے سے پہنچ چکا ہوں کہ جب تک ہم نے اس اسمال انڈسٹریز والے سیکٹر کو سپورٹ نہیں کیا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم نے 40 سالوں تک ٹیکسٹائل کو سپورٹ کیا، ہم نے پاکستان میں صرف بڑے بڑے ایکسپورٹرز کو، امپورٹر کو سپورٹ کیا۔ پاکستان کے بجٹ میں سے ایک بڑا حصہ پاکستان کے ان بڑے بڑے مالیاتی اداروں، بزنس مینوں کو دیا۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان IMF سے قرضے مانگ رہا ہے، اور وہ پیسہ کہاں گیا، کس کے پاس ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر آج جو اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، میں اس کے تمام ہی پارٹیسپینٹس کو جو اس میں تعاون کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا تہہ دل سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد سیکٹر ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج جب میں باہر ان تمام اسٹالز پر گیا ہوں جو آپ نے مجھے جن سے تعارف کروایا، میں ان کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ چہرے ہیں جو اپنی زندگی، اپنے علاقوں کی غربت اور اپنے ملک کی معیشت میں ہاتھ بٹانے کے منتظر ہیں۔ لیکن ایک اور بات جو میں بڑے افسوس سے محسوس کرتا ہوں، اور آج دل کی بات آپ سے کر رہا ہوں، کہ ساری زندگی سے صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ سبھی تو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، پھر یہ سب کچھ جا کہاں رہا ہے۔ آج آپ IMF کا قرضہ دیکھیں تو وہ بھی پاکستان کے پاس ہے۔ آج جتنی NGOز ہیں، جتنے ادارے ہیں، جتنی کس کس کا نام لیں، کہ جو سب کچھ اس پاکستان میں رہنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ شاید جو پیچھے بیٹھے ہیں ان تک پہنچ نہیں رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو ہمیں تلاش کرنا کہ یہ سب کچھ جو اس ملک کے پاس ہے، یہاں آپ نے بات کی 62% یوتھ کی، نوجوانوں کی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس ملک کا نوجوان ہو یا جوان ہو یا بزرگ ہو، کون محنت نہیں کر رہا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ آج ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم ہر بار بیٹھ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ چیک لینے کے لیے، چاہے وہ غیر ملکی ممالک ہمیں دے رہے ہوں، چاہے NGOز دے رہی ہوں، چاہے یہ ادارے دے رہے ہوں۔ کب تک لیتے رہیں گے؟ کبھی تو پیروں پہ کھڑا ہونے کا بھی سوچیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس سیکٹر کو جو آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ سپورٹ نظر آنی چاہیے، ان کی زندگی بھی بدلتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ جیسے ایک انڈسٹریلسٹ کی زندگی بدلتی ہے کہ لندن میں گھر ضرور ہوتا ہے، 4 میں سے 3 بچے باہر ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر سال ویکیشنز پہ فیملیز باہر جا رہی ہوتی ہیں، چاہے بینکوں کے پیسے دیں یا نہ دیں، لیکن اپنی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ لیکن ایک مڈل کلاس اور ایک لوئر مڈل کلاس شخص باہر جانے کا، کیا گھومنے پھرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اور آج جو کرائسس انرجی کا ہو، باقی چیزوں کا ہو،
یا آپ کلائمیٹ چینج کی بات آپ کرتے ہیں جو آپ نے پہلے کی بھی، کہ اگر ایک غریب فارمر اگر اپنا کاشتکاری کرتا ہے، اپنی فصل لگاتا ہے، لیکن اگر اسے کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے تو پھر تو اس نے 8 مہینے کام کیا، سال کام کیا اور پھر زیرو پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کلائمیٹ چینج کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کا ادارہ اس کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں، جو ہمارے باہر کے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے اس میں تعاون کیا۔ مجھے بتایا گیا ہے ابھی کہ تقریباً 5.5 کروڑ روپے کی جو گرانٹ ہے وہ آج دی جا رہی ہے چیکس کی صورت میں۔ خوش آئین بات ہے، لوگوں کی زندگی میں چینج آئے گا۔ یہی ایک کوشش ہم نے بھی اس گورنر ہاؤس میں کی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس کوئی اچھا بزنس پلان ہو وہ ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں جمع کروا سکتا ہے۔ ہم 1 لاکھ روپے سے لے کے 1 کروڑ روپے تک کی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ قرض حسنہ ہے، ہم یہ پیسے واپس نہیں لیتے اس سے، اور نہ ہی اس پہ کوئی سود ہے، اور نہ ہی اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ انڈر ٹیبل دینا پڑتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں۔ جو کوشش آپ بھی کر رہے ہیں، میں بحیثیت گورنر سندھ آپ کی پوری ٹیم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں، ہم کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں کئی سالوں سے ایک فوٹو سیشن ہو رہا ہے، ہم ایگزیبیشنز کرتے ہیں، سٹالز لگاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر لے آتے ہیں، لیکن اگر یہ جو لوگ خیر پور سے آئے ہیں، کوئی کہیں حیدرآباد سے آیا ہے، سانگڑ سے آیا ہے، کبھی چل کے ان کے گھر بار بھی دیکھیں، کس طرح سے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا جی لگانے کا، جسے کہتے ہیں نا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑا فرق پیدا کر دیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایلیٹ کو، ایلیٹ کلاس کو، اور ایک لوئر مڈل کلاس کو۔ یہ پیسہ کہیں سے بھی جب سسٹم میں آتا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں اس ملک میں لوگوں تک چیزیں نیچے تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ پیسہ، یہ طاقت صرف چند ہاتھوں میں ہے۔ یہ نظام انصاف اور عدل کا نظام نہیں ہے، یہ صرف دینے اور لینے والے کے درمیان کا نظام ہے۔ میں دے کے خوش ہوں اور کوئی لے کے اپنی مجبوریاں نمٹا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج جن لوگوں کو یہ چیکس ملیں گے وہ اسے صحیح طریقے سے محنت سے اپنے کام میں لگائیں، اور لوگوں کو روزگار دینا اور ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ایک عبادت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں وہ ایک عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ مقصد ہم سبھی کا ایک ہونا چاہیے کہ اس معاشی بحران میں جو کہ پاکستان میں کئی سالوں سے آیا ہوا ہے، اس میں ہم سب مل جل کر اپنے لوگوں کو نکالیں۔ آج جو میرے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے بال جو سفید ہیں وہ اس پاکستان میں صرف سیاست کے اتار چڑھاؤ میں دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ آپ نے زندگی میں 2 ہی لفظ سنے ہوں گے، ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں، ہم کسی طرح سے بچ جائیں، آج نئی حکومت آئے گی تو شاید زندگی لوگوں کی بدل جائے۔
لیکن میرے خیال سے آپ نے وہ دن نہیں دیکھا جب کئی مہینوں تک یہ سننے کو ملا ہو کہ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھ گیا ہے۔ آج ایک مڈل کلاس، ایک لوئر مڈل کلاس کی زندگی بدل گئی۔ کوئی ایسا مجھے شخص نظر نہیں آئے گا جو کسی کا ڈرائیور ہو، جو کسی مالدار شخص کا ڈرائیور ہو اور آپ نے دیکھا ہو کہ اس ڈرائیور کے بچے لندن میں پڑھ رہے ہوں، اس ڈرائیور کے پاس جب مالک کی گاڑی گھر پہ چھوڑے تو کرولا گاڑی میں جا رہا ہو، یا اس کے بچے اسی شہر کے کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہوں، جبکہ وہ جس کا ڈرائیور ہوتا ہے اس کی کوٹھی 5,000 8,000 گز کی بھی ہو، جس میں رہنے والے 2 ہوں لیکن 24 کمرے ہوں، 40 اے سی لگے ہوں، لیکن ہم وہ دل پیدا نہیں کر رہے کہ اس ڈرائیور کی زندگی بدلے۔ آج جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں، چاہے وہ مینگوز کے ہوں، کھجوروں کے ہوں، کسی چیز کے بھی ہوں، وہ تو ملٹی بلینر ہیں، لیکن یہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، جو میری مائیں بہنیں خیرپور سے آئی ہیں، سانگڑ سے آئی ہیں، ان کے تو گھر میں پنکھا بھی وہ ہے جو 25 سال پہلے کا لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں جس طرح آپ نے کہا کہ سبھی سیکٹرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ان کو پیسے دے کر ہم نے صرف اپنی جان نہیں چھڑانی، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں یہ پیسے کو لگا رہے ہیں، کہیں مڈل مین ان سے صرف محنت کرا کے چیزیں تو نہیں لے رہا اور پھر صرف کمائی وہی ایکسپورٹر کر رہا ہے جو پہلے سے ملٹی بلینر ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم کسی کو 5 لاکھ یا 3 کروڑ دے رہے ہیں تو سال کے بعد جب فائنینشیل ایئر آئے اور رپورٹ بنے تو اس کی زندگی بدلی بھی ہونی چاہیے، اس کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھنے چاہیے، اس کے گھر پر بھی چھت ہونی چاہیے۔ ساری زندگی انہوں نے صرف پاکستان کے لیے دعائیں کرنے کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ بس دعا کرتے رہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ ترقی پاکستان تبھی کرے گا جب ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم سب اپنے حصے کے کام کے ساتھ ساتھ دوسرے کے کاموں میں بھی اس کی مدد کریں گے، اور یہ ممکن ہے اور ممکن ہو سکتا ہے۔ صرف ہم نے عزم ہی تو کرنا ہے، ہمیں صرف غیرت مند ہی تو ہونا ہے، ہمیں صرف جاگنا ہی تو ہے، ہمیں صرف ہوش میں ہی تو آنا ہے کہ ہم ایک قوم ہے جس نے یہ وطن اور اس کی آزادی اپنی خوشحالی کے لیے لی تھی، اپنی بربادی کے لیے نہیں لی تھی۔ آج آپ نے کہا کہ 14 اگست آ رہی ہے، اگست کا مہینہ ہے، آج کا دن ہم آزادی کے نام کرتے ہیں، تو ہم اسی گورنر ہاؤس میں 14 اگست کو ایک بڑا پروگرام رکھ رہے ہیں جس میں اہل کراچی اور سندھ کے رہنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہم ایک ایسی آزادی کا دن مناتے ہیں جہاں ہم یہ عزم کریں کہ ہم فرد نہیں ہیں، ایک قوم ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمیں فرد کے طور پہ نہیں، قوم کے طور پہ کھڑے ہونا ہے، اور اگر یہ عزم ہم ہر لیول پہ کر لیں، ضروری نہیں کہ ہم نے حکومت پر تنقید اور حکومت میں حصہ ڈال کے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے صحیح چیزوں پر، اچھا اور بری چیزوں پہ آواز اٹھانے کا عزم کرنا ہے۔ اور اس پر شاعر کہتا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ ہمیں ہر وقت اس دن کو یاد رکھنا ہے جب ہم پڑوسی ملک بھارت سے آزادی لے کر آئے تھے۔ اپنی غیرت کو جگانا ہے، کیوں لی تھی آزادی، اس بات کو بار بار ذہن میں دہرانا ہے۔ غلطیاں سبھی سے ہوئی ہیں، آئیں ہم سب کو اس 14 اگست پر معاف کر کر آگے بڑھتے ہیں اور اس بار صرف پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے دوست ایکسلنسی تاجستان یوسف بھائی کا میں بہت
دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج ہمیں عزت بخشی، گورنر ہاؤس میں تشریف لائے، اور باقی بھی تمام شرکاء کا، مہمان گرامی کا، صحافی بھائیوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم سب مل کر اس پاکستان کی تعمیر نو کریں گے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اسے نہیں دہرائیں گے، اور اپنی ہی زندگی میں جو کہ ایک بار ملتی ہے، اس پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔ پاکستان بائند آباد، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سر۔ آنریبل محمد کامران خان قصوری صاحب، گورنر سندھ، آپ درست کہتے ہیں کہ اگر ہم ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے تو شاید ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سبھی سیکٹر کو دیکھنا ہے ہم نے۔ ابھی تو ہم صرف 7 سیکٹر دیکھ رہے ہیں سندھ میں، جس میں آم ہے، کھجور ہے، جس میں بنانا، کیلا، ساتھ جو ٹماٹر اور پیاز ہے یہ ہارٹی کلچر میں ہے، اور کیٹل اور گوڈس جو ہیں وہ لائف سٹاک میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو اور سیکٹر میں بھی دیکھیں گے۔ آپ درست کہتے ہیں کہ صرف گرانٹ دینا نہیں ہے سر، میں یہاں پہ چند سیکنڈز لوں گا کہ ہمارا ایک بڑا ریگولرس پروسیس ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گرانٹ دینا تو شروعات ہو گئی، تو اس کو باقاعدہ پی پی ایف کی ٹیم، اس میں انٹرنل آڈٹ کی ٹیم ہے، فائنینس کی ٹیم ہے، ایم این ڈی کی ٹیم ہے، اور پروگرام کی ٹیم ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں، جس میں سافکو ہے، جس میں آر ڈی ایف ہے، گھوڑ سنگار فاؤنڈیشن ہے، ٹی آر ڈی پی ہے، ان کا بھی سارا عملہ ہر مہینے یا کوارٹرلی ان کا وزٹ ہوتا ہے، اور ان کی باقاعدہ ٹریکنگ ہوتی ہو پروگریس، کہ اب وہ کس سٹیج پہ جا رہے ہیں، کہاں کوئی مشکل تو نہیں آن پڑی۔ تو ہم ان کی باقاعدہ مینٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لیول کے اوپر کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے ساتھ جو ہیں آئی ٹی سی اور ایف اے او سر، وہ بھی مختلف قسم کی تربیت ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور مختلف ایونٹس میں جو خصوصاً ایکسپوز ہیں اس میں ان کو جو ہے تو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم باقاعدہ امپیکٹ اسیسمنٹس بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کو یہیں پہ رکنا نہیں چاہیے، گریس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے، اس کا سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز، کیونکہ یہ ابھی ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ سر آپ کے انویٹیشن کا بھی شکریہ 14 اگست کے لیے۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یہ پورے کا پورا اگست کا مہینہ 149 ڈسٹرکٹس میں 253 ایونٹس جو ہے نا جی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نیشنل جو ہے ہمارا یہ جو دن ہے ہمارا، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک شعر پہ ختم کیا، بڑا زبردست شعر تھا، تو میں بھی بتاتا ہوں کہ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل دیے راستہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے جو شعر کہا تو مجھے پھر ایک اور شعر پاکستان پہ یاد آ گیا ہے، اور وہ شاعر کہتا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، واہ واہ واہ، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ رکھیں آم اور کھجوروں پہ نظر، مجھے اپنے ان معصوم بچوں پہ نظر رکھنی ہے جنہوں نے جب 4 سال یا 3 سال کی عمر میں ماں کا دودھ چھوڑا تو آج 6 سال کے ہو گئے۔ ماں کا دودھ چھوڑنے کے بعد کسی نے دودھ نہیں پلایا، کبھی فروٹس نہیں کھائے، کبھی انڈا نہیں کھایا، اور بغیر ناشتے کے اسکول جاتے ہیں۔ ستم میرے اس ملک کا یہ کہ 3 کروڑ بچے اسکول جاتے ہی نہیں، اور جو 3 کروڑ جاتے ہیں وہ صبح بریک فاسٹ نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور اس لیے رکھنی ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہیں، اسی ملک میں 2 طبقات سے ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو پرائمری اسکول جاتا ہے، ایک لینڈ کروزر میں بیٹھ کے، جس کے ساتھ 2 نینیز بھی ہوتی ہیں اور پیچھے پولوں میں 4 گارڈز بھی ہوتے ہیں، اسی گرامر اسکول کے سامنے شیرین جناح کالونی ہے، جہاں پیلے اسکول میں بغیر لائٹ کے، بغیر پنکھے کے،
وہ بچہ زمین پر بیٹھ کر بغیر ناشتے کے اس دوڑ میں ہے کہ اس گرامر اسکول والے کے ساتھ مقابلہ کر سکے. تو ہمیں ان پیلے اسکولوں کے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ آگے آ کے وہ بھی پاکستان کا مستقبل سنبھال سکے, کیونکہ جن کے ہاتھوں میں 77 سال سے تھا, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا جہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آمین آمین ثم آمین. ابھی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جس کے لیے ساری محفل سجائی گئی وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں اپنے چیکس کا کہ ان کو چیکس ملیں گے, گورنر صاحب چیکس دیں گے. تو میں ابھی گورنر صاحب جناب محمد کامران خان تیسوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرنٹ پہ آئیں. ان کے ساتھ جو ہمارے شریف زادہ یوسف صاحب ہیں, نادر گل صاحب سی او پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, ایس سی پی آن ڈائریکٹر آئی ٹی سی, اور سلمان ابڑو صاحب جو ہمارے سافکو کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بھی پلیز آپ آئیں. جی, سب سے پہلے ہیں گلاب خان, 30 ملین کے ایس ایم ای ہیں, ٹی آر ڈی پی سے, میرپور خاص ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں. اب میں بلانا چاہوں گی رمیش کو, جو 2.5 ملین کے ایس ایم ای ہیں ہمارے, ٹی آر ڈی پی تھرپارکر سے آئے ہیں. ہمارے اگلے ایس ایم ای غلام مرتضیٰ ہیں, 2.5 ملین کے ایس ایم ای ہیں, آر ڈی ایف ٹھٹا سے آئے ہیں. اب میں بلانا چاہوں گی بیگم سلمہ کو, ایس ایم ای ہیں 0.5 ملین کے, آر ڈی ایف ٹنڈو محمد خان سے آئی ہیں. سر آگے. اب میں بلانا چاہوں گی بی بی مہر النساء کو, ایس ایم ای ہیں 0.5 ملین کی, آر ڈی ایف ٹنڈو محمد خان سے. بی بی شرو, ایس ایم ای 0.5 ملین, آر ڈی ایف ٹھٹا. اسما 0.5 ملین, آر ڈی ایف سجاول. جنت خاتون 0.5 ملین, جی ایس ایف خیرپور. نور بانو 0.5 ملین, جی ایس ایف خیرپور. نسرین 0.5 ملین, جی ایس ایف سانگھڑ. فاطمہ 0.5 ملین, جی ایس ایف سانگھڑ. رخسانہ عبدالرسول 0.5 ملین, سیفکو حیدرآباد. نصرت امداد علی تہمیم 0.5 ملین, سیفکو حیدرآباد. بینا نبی بخش
0.5 million सेफको हैदराबाद. हमीदा यूसुफ लगारी 0.5 million सेफको हैदराबाद. परवीन 0.5 million TRDP टंडो अलायार. हाकिमजादी 0.5 million TRDP टंडो अलायार. हनीफन 0.5 million TRDP टंडो अलायार. यास्मीन 0.5 million TRDP मीरपुर खास. ابھی میں ایک اور گزارش کروں گا گورنر صاحب آپ سے بھی اور دیگر مہمانوں سے بھی کہ ہم نے کچھ شیلڈیں دینی ہیں تو اس کے لیے اگر آپ ہمیں 2-4 منٹ دے دیں. سب سے پہلے میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایس سی پی آن جو ڈائریکٹر آئی ٹی سی ہیں ان کو ایک شیلڈ پی پی ایف کی جانب سے دی جائے. جی سلمان جی ابڑو کو بھی ایک شیلڈ دینی ہے. یہ پریزیڈنٹ ہیں صافکو کے اور ویسے اس پورے اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ساتھ دیا ہے. ان کی ٹیم جو راج پر کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں یہاں پہ آفتاب بلوچ صاحب ان کو کہوں گا کہ وہ آئیے. آفتاب بلوچ یہ ٹی آر ڈی پی سے ہمارے گریفس کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. ارشد علی دون صاحب آر ڈی ایف سے سی او آر ڈی ایف, تو ان کے لیے بہت ساری تالیاں. میں گزارش کروں گا شریف زادہ یوسف طاہر سے کہ وہ بھی ہمارے 2-4 مہمانوں کو اگر شیلڈ دے دیں. جاوید شاہ پروجیکٹ مینیجر. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا نادر گل بڑیچ صاحب سی او پی پی ایف سے کہ وہ بوکے, اور وہ بوکے بھی ہے ساتھ میں, بوکے گورنر سندھ محمد کامران خان تصوری صاحب کو پیش کریں گے.
सब मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम किया है।